لیسن نمبر 286 سے جز آپ کا 19 ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 69 سے انشاءاللہ۔ وَاتْلُو اور پڑھ سنائیے علیہم انہیں نبأ خبر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، اس جب قالا اس نے کہا لی ابی اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اصناما بتوں کی، فنظل جو تو ہم ہمیشہ رہیں گے، لہا ان کے لیے، عاکفین جم کر بیٹھنے والے۔ قالا اس نے کہا، حل کیا، یسمعونکم وہ سنتے ہیں تمہیں، اذ جب تدعون تم پکارتے ہو، او یا ینفعونکم وہ نفع دیتے ہیں تمہیں، او یا یضرون وہ نقصان دیتے ہیں، قالو انہوں نے کہا، بلکہ وجدنا پایا ہم نے، آباءنا اپنے آباؤ اجداد کو، کذالک اسی طرح، یفعلون وہ کرتے تھے۔ قالا کہا، افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے، ماں جن کی، کنتم ہو تم، تعبدون تم عبادت کرتے، انتم تم، و آباؤکم اور تمہارے آباؤ اجداد، الاقدمون پہلے، فإنہم تو بے شک وہ، عدو دشمن ہیں، لی میرے، الا سوائے، رب العالمین رب العالمین کے، الذی وہ جس نے، خلقنی پیدا کیا مجھے، فہوا پس وہ، یہدین ہدایت دیتا ہے مجھے، والذی اور وہ جو، ہوا وہی، یطعمنی وہ کھلاتا ہے مجھے، ویسقین اور پلاتا ہے مجھے، وإذا اور جب، مرضت بیمار ہوتا ہوں میں، فہوا تو وہی، یشفین وہ شفا دیتا ہے مجھے، والذی اور وہ جو، یمیتنی موت دے گا مجھے، ثم پھر، یحیین وہ زندہ کرے گا مجھے، والذی اور وہ جس سے، اطمع میں امید رکھتا ہوں، ان کے، یغفرا وہ بخش دے گا، لی میرے لیے، خطیئتی خطا میری، یوم الدین دن بدلے کے، ربی حبلی ربی اے میرے رب، حبلی عطا کر مجھے، حکمہ حکمت، و الحقنی اور ملا دے مجھے، بالصالحین ساتھ نیک لوگوں کے، وجعل اور بنا دے، لی میرے لیے، لسانہ زبان، صدق سچائی کی، فی الآخرین بعد والوں میں، وجعلنی اور بنا دے مجھے، من ورثتی وارثوں میں سے، جنت النعیم جنت کے نعمتوں بھری، واغفر اور بخش دے، لی ابی میرے باپ کو، انہو بے شک وہ، کانا ہے وہ، من الضالین گمراہوں میں سے، ولا اور نہیں، تخزنی تو رسوا کر مجھے، یوما جس دن، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، یوما جس دن، لا ینفع نہ فائدہ دے گا، مال مال، ولا اور نہیں، بنون بیٹے، الا مگر، من جو، اتی اللہ آئے اللہ کے پاس، بقلب سلیم ساتھ دل سلیم سلامت کے، وازلفت وازلفت الجنت اور قریب لائی جائے گی، الجنہ جنت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، للغاوین گمراہوں کے لیے، وقیلا اور کہا جائے گا، لہم انہیں، اینما کہاں ہیں جن کی، کنتم تھے تم، تعبدون تم عبادت کرتے، من دون اللہ اللہ کے سوا، حل کیا، ینصرونکم وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری، او یا ینتصرون وہ بدلہ لے سکتے ہیں، فکبکبو تو وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے، فیہا اس میں، ہم وہ، والغاوون وہ اور بہکے ہوئے لوگ، وجنود اور لشکر، ابلیسا ابلیس کے، اجمعون سب کے سب، قالو وہ کہیں گے، وہم جبکہ وہ، فیہا اس میں، یختصمون وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے، تاللہ قسم اللہ کی، ان بے شک، کنہ تھے ہم، لفی دلال مبین البتہ گمراہی میں، مبین کھلی کھلی، اذ جب، نسویکم ہم بار بار ٹھہرا رہے تھے تمہیں، برب العالمین ساتھ رب العالمین کے، وما اور نہیں، اضلنا گمراہ کیا ہمیں، الا مگر، المجرمون مجرموں نے، فما تو نہیں، لنا ہمارے لیے، من شافعین کوئی سفارشوں میں سے ہے، ولا اور نہیں، صدیق کوئی دوست، حمیم گہرا، فلو پس کاش، انا یہ کہ ہوتا، لنا ہمارے لیے، کررتن ایک بار پلٹنا، فنکونا تو ہم ہوتے،
من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، وما اور نہیں کانا تھے اکثر ان کے مؤمنین ایمان لانے والے۔ چلیں انہی الفاظ کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں دیکھیے آپ، اسنام صنم سے ہوتا ہے، صنم یعنی بتوں کو کہا جاتا ہے۔ بت کیا ہوتے ہیں؟ صنم اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا، جیسے محبوب کے لیے بولا جاتا ہے صنم، تو وہ کیا ہے ایکچولی وہ بت ہوتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا حقیقت سے۔ فنظل زوئے لام جم جانا یعنی ہمیشہ رہنا، جم کے بیٹھنا، قائم رہنا۔ عاکفین عین کاف اور فا یعنی ارد گرد جمع ہونا، رائٹ۔ اور 76 میں دیکھیے الاقدمون، قدم سے قاف دال میم آگے اگلے پہلے والے یا قدیم کے لیے آتا ہے۔ اور 80 میں دیکھیے آیت نمبر 80 میں مرد تو مرض سے ہے، میم را دعاد مریض یا بیماری، یشفین شفا سے ہے شفا دینا، اور یعنی بہتر کر دینا، ٹھیک کر دینا۔ 82 میں دیکھیے اتمعو، تمع سے تمع امید رکھنا، لالچ رکھنا، توقع رکھنا۔ الحق نے لحق سے لام ہا قاف آیت 83 میں یعنی ملا دینا، شامل کر دینا۔ اور اسی طرح تخزنی خا زئی یا رسوائی کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ 88 میں دیکھیے بنون بنی سے بیٹے کے لیے بیٹے، سلیم سین لام میم سلامت کے لیے آتا ہے، پاک بے روگ، ٹھیک ہے نا۔ برزت با را زا یعنی ظاہر کر دینا۔ للغاوین آیت 91 میں دیکھیں نا، للغاوین غین واو یا گمراہ لوگوں کے لیے، کجروا لوگوں کے لیے۔ 93 میں دیکھیے ینتصرون نصر سے نون صاد را یعنی مدد کرنا، اپنی مدد آپ کے لیے یا دفاع کرنا۔ 94 میں دیکھیے فکب کبو کاف با ربائی ہے یعنی اوندھے منہ ڈال دینا۔ 96 میں دیکھیں یختصمون خا صاد میم جھگڑا کرنا۔ نسویکم سین واو یا بار بار ٹھہرانا۔ شافعین شفا سے ہے، شین فا عین، رائٹ، یعنی یہ سفارش یا شفاعت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ تھا پیچھے جو آپ نے پڑھا تھا نا، یشفین شین فا یا تھا وہاں اس کا روٹ ورڈ، اور یہ ہے شافعین، یہ ہے شین فا عین، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ 101 میں دیکھیے صدیقن صدق سے سچ بولنے والا، دوست پیارا۔ صدیق یعنی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں سچ بولنے کے لیے، لیکن اس کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ اور حمیم دیکھیں ہا میم میم گرم جوش، ٹھیک ہے۔ سو یہ آپ کا ہو گیا انشاءاللہ، ہم ساتھ ہی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں ابھی میں اس کے ساتھ تلاوت نہیں لگا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم تفسیر میں تلاوت سنیں گے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے لیسن نمبر 286 پڑھیں گے، جز آپ کا 19 ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 67 سے انشاءاللہ۔
آپ بس ایک سیکنڈ دیجیے مجھے ذرا. چلے جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 69 سے دیکھیں. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اور آپ انہیں پڑھ کر سنائیں. یعنی اللہ رب العزت نے کس کو کہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا. کس کو پڑھ کے سنائیں؟ اپنی قوم کو سنائیں. کیا؟ نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے عظیم واقعات کی خبر دیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیا خصوصیت؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جیسے ہی ہم نام کہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو فوراً کس بات کا خیال آتا ہے؟ اخلاص، توکل، عبادت، قربانی، ہے نا. فوراً ہی ایسی ایک تصویر جو ہے کھنچ جاتی ہے ہمارے ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اور آپ انہیں پڑھ کر سنائیں نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے جابر بادشاہ کی ہلاکت کے بعد اب ایک اور جابر بادشاہ نمرود کے سامنے اللہ رب العزت کا تعارف پیش کرنے والے پیغمبر کا ذکر کیا. پیچھے آپ نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا نا، پچھلا واقعہ جو سارا گزرا، رائٹ. اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ جو ذکر آ رہا ہے وہ بھی ایک جابر بادشاہ کے سامنے، ایک ظالم قوم کے سامنے. جب ایک پیغمبر اللہ کا پیغام دیتا ہے تو اس کا ذکر جو ہے آپ کو یہاں پر مل رہا ہے، رائٹ. تو دونوں واقعات میں جو مماثلت ہے، اس میں کئی مماثلت میں سے ایک اہم بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف، بادشاہوں کا ظلم، نبیوں کا ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور حق کا غلبہ، رائٹ. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں کیا چیز ملتی جلتی، تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کیا؟ کہ یہاں وہاں بھی ایک بادشاہ تھا، یہاں بھی ایک، وہاں فرعون تھا، یہاں نمرود تھا. اور بادشاہوں کا ظلم، نبیوں کا حق پر جمے رہنا، اور پھر حق کا غالب آ جانا، رائٹ. یہ ساری چیزیں جو ہیں ملتی جلتی ہیں. آگے دیکھیں. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا. کس نے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جو پیغام دینا شروع کیا وہ اپنے باپ سے شروع کیا. کہا ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی تم کس کے آگے اپنی پیشانیاں ٹکا رہے ہو یا جھکا رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو. اصل میں دیکھیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا وہ قریش مکہ سے بہت گہری مناسبت رکھتا ہے. یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو، قریش مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے نا، کہتے تھے کہ ہم ان کے فالوورز ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد میں گزار دی، اور اس راہ میں انہوں نے آنے والی ہر مصیبت کو، ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا. جبکہ قریش مکہ والوں کا کیا حال تھا؟ وہ تو سر سے پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور انہیں اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خالصتاً توحید پر تھے اور شرک سے بیزار تھے. اور وہ یہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ عرب میں شرکیہ رسوم جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے صدیوں بعد جو ہیں وہ رائج ہوئی تھی، رائٹ. یہ ساری باتیں تھیں. اب یہاں پر
مطلب اس واقعے کو لانے کی جو وجہ ہے نا وہ آپ کے آپ سامنے آ رہی نا کہ آخر کیوں یہی واقعہ آیا، کوئی اور واقعہ کیوں نہیں آیا. تو وہ ظاہر ہے کہ جو حالات جس سیناریوں میں یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کی وجہ یہی بنتی ہے. تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا اور اس کے بعد کہا قالوا نعبد اصناما. قالوا انہوں نے کہا، یعنی اب کس نے کہا، جواب کون دے رہا ہے؟ پہلے تو کس نے کہا تھا؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا. اب قالو یعنی انہوں نے کہا، جمع کا صیغہ ہے. قوم نے بتوں پر فخر کرتے ہوئے کہا نعبد اصنام، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم بتوں کے آگے جھکتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، یعنی انہی سے دعا مانگتے ہیں. فنظل لہا عاکفین، بس ہم انہی کے مجاور بنے رہیں گے، یعنی ہم انہی بتوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھیں گے. اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ ستارہ پرست قوم تھی، اور وہ سیاروں کے انسانی زندگی پہ جو اس کے اثرات کے شدید قائل تھے. اور انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ہر سیارے کی روح کی ایک تصویر جو ہے نا اپنے دماغ میں بنائی ہوئی رکھی ہوئی تھی، اور پھر اسی تصویر کے مطابق وہ مجسمے یا بت بنا لیا کرتے. مثلاً کوئی سورج دیوتا کا مجسمہ، تو کوئی چاند دیوی کا مجسمہ. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس سیارے کا وہ مجسمہ ہو اس کی روح کا اس سے خاص تعلق ہوتا ہے، اور اگر ان سیاروں کی پوجا پاٹ کی کریں گے تو سیاروں کے غضب اور ان کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں گے. اور یہ سب کس بات پہ وہ بات کرتے تھے؟ کوئی دلیل تھی ان کے پاس؟ نہیں، دلیل نام کی تو کوئی بھی چیز نہیں تھی ان کے پاس، محض وہم اور قیاس پہ بات کرتے تھے. سیدنا ابو عقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف نکلے. راستے میں بیری کے درخت کے پاس سے گزر ہوا جہاں مشرکین اور کفار مجاور بن کر بیٹھے تھے اور وہاں اپنا اسلحہ لٹکائے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ اپنا اسلحہ لٹکایا ہوا تھا. اس مقام کو ذات الانوات کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مقام جہاں چیزوں کو لٹکایا جائے. چنانچہ جب ہم بیری کے اس بڑے سبز درخت کے پاس سے گزرے تو ہمیں سے بعض لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی آستانہ بنا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں نے بھی بالکل وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی مشکل کشا بنا دے جس طرح کے ان لوگوں کے مشکل کشا ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ تم نادان ہو اور یہ شرکیہ اور کفریہ طور طریقے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں نے اختیار کر رکھے تھے، اور تم بھی ایک ایک کر کے ان کو اپناتے چلے جاؤ گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے 21956 اور ترمذی کی بھی ہے 2180. تو کچھ یاد آیا آپ نے پیچھے بنی اسرائیل کا جو واقعہ پڑھا تھا، جب یہ فرعون سے بچ کر وادی تین میں پہنچ رہے تھے تو راستے میں ان کو نظر آئے تھے نا کچھ لوگ پوجا پاٹ کرتے ہوئے، تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ بھی یعنی یہ بھی کہا گیا کہ تم بالکل انہیں کی طرح ایک بات کر رہے ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ جو تمہاری نسلیں ہوں گی وہ انہوں نے یہی کرنا ہے آگے جا کے، یعنی دوسروں کو ہی اپنانا ہے. اور واقعی یہ حدیث پڑھ کے نہیں آپ کو فیل ہوا کہ آج ہمارا یہی حال ہے؟ ہمیں ہر وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے. آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے، ہر وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے جو غیر مسلم کی، زیادہ تر میجورٹی جو اسی پر چل رہی. اور اگر کوئی اس سے بچا کے نکلتا بھی ہے، بچا کے اپنے آپ کو، تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے. اب اس وقت کچھ بھی اٹھا لیں، ابھی جیسے سیزن آ رہا ہے ہالووین کا، تو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ یہاں ہم اپنے بچوں کو ان سے بچا رہے ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ پاکستان میں اپنے اسلامک کنٹریز میں اب آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی، اور حتیٰ کہ ویلنٹائن ڈیز تک، استغفر اللہ.
اور ویری کامن، بڑا عام دکھتا ہے. یعنی نہ تو حکومت پہ کوئی اثر ہے اس کا، نہ ہی عام لوگوں پہ کوئی اثر ہے. نہ حکومت اس کی کوئی ذمہ داری اٹھاتی ہے، نہ اس کو بینڈ کرتی، نہ منع کرتی، کچھ نہیں. نہ ہی کوئی اور لوگ، چند لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں، جماعت کے کچھ لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے وہاں. ورنہ زیادہ تر تو یا تو دیکھ کے گزر جاتے ہیں یا پھر انوالو ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب تک آپ دیکھتے رہتے ہیں، شروع میں بری لگتی ہے کوئی چیز، پھر بیچ میں آپ اس کے امیون ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اپنا بھی لیتے ہیں. ہم نہیں اپناتے تو ہماری نسلیں اپنا لیتی. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے روکنا. اگر وقت پہ چیز کو نہ روکا جائے تو پھر اس کے تو بڑے ہی بھیانک جو کہنا چاہیے نتائج سامنے آتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں شاید پہلے بھی کبھی یہ مثال دی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا کپڑا کہیں سے پھٹ جائے یا آپ کی چپل کہیں سے اکھڑ جائے، اگر آپ اس کو اسی وقت نہیں ٹھوکیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اکھڑتی ہی چلی جائے گی، خراب ہی ہوتی چلی جائے گی. تو یہی حال ہے کہ اگر برائی کو اسی وقت نہ روکا گیا، نہ ٹوکا گیا، تو پھر ہوتے 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 آپ اس کے امیون ہوتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس طرح صلاحیت کر جاتی ہے معاشرے میں کہ پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے. ایک ایک چیز آپ اٹھا لیں تو، کسی بھی معاملے کو آپ اٹھا لیں تو یہی حال ہے. اچھا، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا نا، پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں. مجاور کیا مطلب؟ یعنی بتوں کی عبادت پر جمے رہنا، رات دن ان کی عبادت کرنا، ان کی عبادت کو چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کرنا. یہ مقصد، اس حد تک جمے رہنا. قالا، فرمایا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اب ان سے پوچھا، هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یعنی کیا وہ تمہاری پکار، تمہاری دعائیں، تمہاری آوازیں سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، یعنی جب تم ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی کیا وہ تمہاری تکلیف دور کر پاتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ اور کیا سوال کیا آگے؟ او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، او ینفعونکم، نہ بھی ہے، او ینفعونکم، یا وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی سیدنا ابراہیم نے نفع کا سوال اس لیے کیا کہ انسان مفاد پرست ہے. رائٹ، انسان کیا ہے؟ مفاد پرست ہے نا. تو پہلا، یعنی جب کہیں پر فائدے کی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فائدے کی بات انسان کو زیادہ اپیل کرتی ہے نا. تو پہلی بات جو انہوں نے کی وہ نفع کی بات کی، اس کی طرف توجہ دلائی کہ اگر بتوں کی عبادت چھوڑنے پر وہ، اچھا دوسرا سوال کیا کیا، یا وہ نقصان دیتے ہیں، او یضرون، یا وہ نقصان دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے نفع کی بات کی، نفع کی بات کر کے شعور کو بیدار کیا گیا تاکہ یہ سمجھ لیں کہ بتوں کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. انسان کوئی بھی کام اگر کرتا ہے تو یا تو بیسیکلی وہ فائدے کے لیے کرتا ہے نا، یا نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے. تو ایک ہی بات ہے، یعنی وہ فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی کام، آپ یہاں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی ہیں، کتنے آپ کے کاموں کے ابھی ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، رائٹ. آپ نے لیکن، اور کتنے کام آپ نے جلدی جلدی نمٹائے ہوں گے تھے کیونکہ کلاس اٹینڈ کرنی ہے آپ کو. کیوں آپ اتنا اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے، آخرت کا فائدہ نظر آ رہا ہے، رائٹ. تو یہاں بھی اسی طرح سے بات کی گئی. اور دوسری بات یہ کی گئی کہ یا وہ نقصان دیتے ہیں. اور نقصان کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے. تو انہوں نے توجہ دلائی کہ اگر بتوں کی عبادت چھوڑنے پر وہ نقصان پہنچاتے ہیں پھر تو ان کے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی عبادت کی بات تو یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ نقصان پہنچانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے. یعنی وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے.
قبیلہ سعد بن بکر نے زمام بن سوربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہ مسلمان ہو گئے. پھر واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ واپس جا کر سب سے پہلا جملہ جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا وہ یہ تھا کہ لات اور عزیٰ کس قدر برے ہیں. لات اور عزیٰ پتہ ہے نا، جو بت تھے ان کے رکھے ہوئے یہ صفا و مروہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ لات اور عزیٰ کس قدر برے ہیں. تو لوگوں نے جب زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ بات سنی تو کہنے لگے اے زمام، بزرگوں کی گستاخی سے رک جاؤ اور برس اور کوڑ کی بیماریوں سے بچ جاؤ، کہیں بزرگوں کی گستاخی سے تم پاگل نہ ہو جاؤ. یہ سن کر زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دونوں مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ہی کچھ سنوار سکتے. سنو، اللہ رب العزت نے ایک رسول بھیجا ہے اور اس پر ایک کتاب نازل کی ہے. جن جہالتوں اور گمراہیوں میں تم پڑے ہو اس کتاب کے ساتھ وہ تمہیں ان سے بچاتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے 2384. رائٹ. آگے دیکھیں. قالو، انہوں نے کہا، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آبا پرستی کا عذر پیش کرتے ہوئے کہا بل وجدنا آبا انا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم دلیل کی سطح پر شکست کھا گئی. آپ تو دلیل سے بات کر رہے تھے نا، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بت ہیں تمہارے یہ تو نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں. رائٹ. یہ بات کر رہے تھے. انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، ہمارے تو باپ دادا ایسے کرتے ہیں، سب ایسے ہی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں آج بھی، اگر آپ آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کے سامنے بات کر رہے ہیں، ایون مسلمان سے بھی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے دلیل رکھتے ہیں، حق یعنی حدیث رکھتے ہیں اور آپ حق بات کہہ رہے ہیں، اوتھینٹک حدیث رکھ رہے ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی بعض احادیث ہوتی نا جو واقعی نہیں سمجھ میں آتی. کچھ احادیث پڑھو نا تو پچھلے دورہ قرآن میں احادیث پڑھنے کا بہت موقع ملا تو کچھ احادیث ایسی تھیں کہ واقعی انسان سوچتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس میں آخر کیا بات کہی جا رہی ہے. تو بڑی مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ کہیں میں اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے لوں. تو زیادہ تر ایسی احادیث کو چھوڑ دیا پھر، کیونکہ واقعی اس کے لیے شاید ضرورت ہے کسی استاد کی. لیکن زیادہ تر احادیث آپ کو ایسے ملیں گی جو بالکل کلیئر اور واضح ہوتے ہیں. اب جب آپ نے حق کی بات کسی کے سامنے رکھے تو آپ کی بات ہی نہیں سننے کو تیار. جواب کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا یہی کرتی. انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہمارے آباء و اجداد یہی کر رہے ہوتے. اب آپ کسی کو حق بات بتائیں، سچی بات بتائیں، بدعات سے ہٹنے کی بات بتائیں تو وہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ ہماری ماں بھی یہی کرتی تھی. یہ تو صحیح ہونے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں چونکہ ہوتا چلا آیا ہے اس لیے ہم بھی یہی کریں گے. سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، سب نے اپنا اللہ کو جواب دینا ہے، سب کی اپنے سوال جواب ہے، سب کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے. وہاں کوئی اور نہیں آئے گا، کوئی اور مدد کرنے نہیں آنے والا. رائٹ. تو سبحان اللہ، اس لیے شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. تو گویا وہ دلیل سے شکست کھا گئے، یعنی وہ جواب ہی نہیں دے پائے کہ ہاں اگر واقعی ان کو یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ بت ان کے نفع اور نقصان کے فائدے مند ہیں تو وہ یہ جواب دیتے. نہیں، انہوں نے الٹا بات کو گھما دیا. یعنی ہوتا کیا ہے، یا تو جواب ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے انسان، صحیح جواب اگر ہے، اور اگر جواب نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ اس طرح سے آئیں بائیں شائیں شروع ہو جاتی ہے بات. تو انہوں نے بھی یہی کیا، یعنی ہم آبا کی پیروی کرتے ہوئے ان کے راستے پر چل پڑے ہیں. یعنی جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے ہم ویسے ہی کرتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ واقعی اس قدر اس معاملے میں کیا کہنا چاہیے کہ سخت ہوتے ہیں کہ بس جو میں کر رہی ہوں، میری فیملی کر رہی ہے، بس وہی صحیح ہے. فیملی اگر غلط بھی کر رہی ہے تو بجائے ان کو سدھارنے کے، سمجھانے کے، الٹا انہی کا ساتھ دینا. رائٹ. تو یہ عمل اور یہ مزاج جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے ایکچولی. کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے بنیں. قالا، کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یعنی سوال کیا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ یعنی کیا تم نے غور و فکر کیا ہے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی یہی ایک سوال شعور کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے.
یعنی دیکھیں اب وہ کیا دلیل دے رہے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہمارے تو پیرنٹس، ہمارے دادا، باپ دادا، آبا اجداد سبھی یہی کرتے تھے ہمارے تو. لیکن پیغمبر کا یا ایک دائی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ شعور کو بیدار کرتا ہے. یاد رکھیں ایک بات، ہمیشہ سامنے والے کے شعور کو بیدار کریں، اس کو اس کے یعنی ایسے کوشچنس اس کے دماغ میں چھوڑیں کہ ایسی بات کریں کہ اس کے دماغ میں سوال بنے اور پھر اس کو اس سوال کے جواب کی جستجو ہو. رائٹ. اگر ہم کسی کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں اور ٹون کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، رائٹ، مذاق بناتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ دین پر آ جائے گا؟ کبھی نہیں. کوئی ہمارا مذاق اڑائے تو ہم کیا کرتے ہیں پلٹ کے کہتے ہیں ہاں جی، اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے میں تو مذاق کر رہا تھا، پبلک میں مذاق اڑا دیا، پھر بعد میں کہہ رہے میں تو آئی واز جسٹ جوکنگ. تو آپ تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے اس کو. رائٹ. تو اس لیے یہ دیکھیں آپ پیغمبروں کا انداز کہ وہ سامنے والے کے شعور کو بیدار کرتے ہیں. یہ پیچھے واقعہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع کے پاروں میں آپ نے پڑھا تھا نا، جب نمرود نے کہا تھا کہ میں ایک کو مار دیتا ہوں دوسرے کو زندہ کر دیتا ہوں، میرے لیے کیا مسئلہ، میں بھی یہ کر دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا انہوں نے بھی اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دو. رائٹ. اس وقت کے جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. تو سبحان اللہ، اس بات کو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ اس بحث پہ نہیں پڑے پیغمبر کہ نہیں نہیں تمہارے آبا و اجداد یہ اور وہ کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے توجہ دلائی اس طرف کہ کیا تم نے دیکھا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی ایک سوال شعور کو جھنجھوڑنے والا کیا کہ تم بے سوچے سمجھے ان کی عبادت کرو، کبھی اس پہ غور بھی نہیں کر. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میری شادی کسی مشرک سے ہو. اے ابو طلحہ، کیا تو جانتا نہیں، یقیناً تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو اسے فلاں آدمی یا فلاں قبیلے کا بڑھئی جو ہے غلام وہ تراشتا ہے، اگر تم اس میں آگ بھڑکاؤ تو وہ یقیناً خاک ہو جائے گا. حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ سن کر ابو طلحہ چلے گئے اور یقیناً ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ان کے دل میں بیٹھ گئی. وہ جب کبھی ام سلیم کے پاس آ کر نکاح کا پیغام دیتے تو وہ انہیں یہی بات کہہ دیتی. ایک دن وہ آئے اور کہا کہ جو دعوت تو نے مجھے دی ہے میں نے اسے قبول کر لیا. سیدنا انس کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے شادی کر لیا اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ابو طلحہ کا قبول اسلام ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کتنی پیاری بات ہے نا یہ، سبحان اللہ. پھر آگے دیکھیں اگلی آیت، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، یعنی تم، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے قوم کے شعور کو بیدار کرتے ہوئے سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو. وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، یعنی تمہارے باپ دادا جن سے تم نے شرک کو ورثے میں پایا ہے، وہ بھی کس کی عبادت کرتے تھے؟ یعنی بتوں کی. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں یعنی جھوٹے معبودوں کو کیا قرار دیا؟ اپنا دشمن. آپ نے کہا یہ ہمارے دشمن ہیں، ایکسپٹ الا رب العالمین، سوائے ایک رب العالمین کے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کو جھوٹے معبودوں سے الگ کرتے ہوئے اس سے اپنا اصلی رشتہ جوڑا، اگرچہ اس سے نہ تو آپ کا باپ کا رشتہ نہ آبا و اجداد کا رشتہ، لیکن جو اصل رشتہ ہے یعنی معبود کا وہ جوڑا. رائٹ. تو کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں. اب آپ دیکھیں کس طرح بات کی جاتی، ایک دائی کو کس طرح بات کی جاتی، بلکہ انہوں نے کہا یہ میرے دشمن ہیں. کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ حالانکہ دشمن تو ان کے بھی ہیں نا. یہ دشمن سے مراد ظاہر ہے ان کی عبادت کر رہے ہیں، گویا جو بتوں کی عبادت کر رہا ہو اس کا ٹھکانہ کیا ہے جان لو. انہوں نے قوم کی طرف کیوں نہیں اشارہ کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں؟
تاکہ لوگ چڑ نہ جائیں، تاکہ لوگ ضد پر نہ اتر آئیں. اور ان کے دشمن ہونے کا ذکر تو آپ کو سورہ مریم آیت 86 میں 82 میں بھی موجود ہے، وہاں بھی ملے گا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو آمنے سامنے حاضر کرے گا تو یہی معبود خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان اپنے عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. یاد ہے پڑھا ہے نا آپ نے پیچھے یہ؟ اور کیا کہیں گے کہ احمقوں، ہم نے کب کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو جو یہ مزاروں پہ بھی جا کے مانگتے ہیں. وہ تو بزرگ لوگ تھے، انہوں نے تو اللہ سے لوگوں کو جوڑا تھا، اپنی ذات سے تھوڑی. اور انسان کا کام ہی یہی ہے کہ ایک دائی کا، آپ سب بھی تو اللہ کے مطلب قرآن پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ بھی ہمیشہ، مجھے بھی، ہم سب کو ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے لوگوں کو، اپنے آپ سے نہیں جوڑنا. اپنے آپ کو جتنا چھپا کے رکھ سکتے ہیں اتنا چھپا کے رکھیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ دائی ہوتے ہیں تو سامنے تو آنا ہی ہے آپ نے، لیکن کنیکشن کس سے لوگوں کا کرنا ہے؟ اللہ سے. ٹھیک ہے. تو آخرت میں کیا ہوگا کہ وہ سارے جو ہے نا وہ ان کے ہی دشمن بن جائیں گے پھر. رائٹ. تو آخرت میں جو دشمنی ہوئی گویا کہ دنیا میں دشمنی ہے، لہٰذا یہ جو دنیا میں کسی کا کچھ نہیں کر سکتا وہ آخرت میں کیا کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک انتہائی حکیمانہ انداز میں یہ بات کی کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، گویا کہ تمہارے بھی دشمن ہیں. سامنے والے سے یوں کہا جا رہا ہے میرے ہیں تو گویا تمہارے بھی ہیں. کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے اس بات میں. سبحان اللہ. اور یہی بات اگر آپ دیکھیں تو سورہ ممتحنہ میں بھی آتا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان میں یقیناً ایک اچھا نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو. ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ. مگر ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کے لیے دعا کروں گا اور میں اللہ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی جانب رجوع کرنے والے ہیں. رائٹ. تیری ہی طرف واپس ہمیں پلٹنا ہے. یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 تھا. اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 79 اور 80 میں فرمایا کہ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پہ لوگوں کو بتایا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. رائٹ. یہی بات آیت سورہ ہود میں بھی آئی کہ 54 میں کہ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبود میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا. یعنی حضرت ابراہیم کو ان کی قوم نے یہ کہا تھا. اس نے کہا یقیناً میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں. اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو پھر مجھے مہلت بھی نہ دو. یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے، یعنی میرا رب سیدھی راہ پر ہے. آیت 54 سے 56 تک سورہ ہود. رائٹ. آگے فرمایا. اب آگے دیکھیے. اب آگے جو آپ 4 آیات پڑھنے والے ہیں نا، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا ہے جس کی ظاہر ہے کہ جس کا تعلق صرف ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے نہیں بلکہ ہم سب سے. اور اللہ تعالیٰ کی یہی وہ صفات ہیں جن کی بنا پر ہر انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. کیا ہے وہ صفات؟ چلیے دیکھتے ہیں آیت 78 سے. الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے. یعنی جب میری تخلیق ہوئی، اب ہم سب جو ہے نا، بات تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی کر رہے ہیں لیکن ہم سب اپنا اپنا سوچیں کہ دیکھیں جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، یعنی پہلی صرف جو ہے وہ کیا بیان کی گئی کہ اس نے مجھے پیدا کیا، وجود بخش. رائٹ. تو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو
اس کی رہنمائی کرتے ہیں. کیسے؟ پیدا ہوتے ہی کیا رہنمائی ہوتی؟ بھوک جب لگتی ہے بچے کو تو وہ کیا کرتا ہے؟ ماں کی چھاتی سے لگ جاتا ہے. کون بتاتا ہے اس بچے کو جو 9 مہینے ایک اندھیری کوٹھڑی میں ماں کے پیٹ میں رہا ہوتا ہے، کون بتاتا ہے کہ تم سک کرو دودھ کو اور پھر پی لو؟ کون سکھاتا ہے؟ کوئی آتا ہے سکھانے؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی اسپیشلسٹ؟ نہیں. فیڈر لگا دے منہ میں اس کو، کھٹ 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 شروع ہو جائے گا پینا، چپ، فوراً چپ ہو جائے گا. کہاں سے دودھ آ جاتا ہے ماں کے سینے میں؟ پہلے تو نہیں آیا تھا، پہلے تو نہیں آتا. یہ چھاتی تو ہمیشہ سے رہتی ہے، لیکن ایک مخصوص وقت کے لیے آ جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ ہمارا اپنا کوئی کارنامہ ہے؟ نہیں. تو یہ پہلی چیز ہی کتنی وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے. مطلب ویسے تو ساری زندگی کے لیے ہر جگہ ہے، لیکن آپ پہلا ہی پوائنٹ دیکھ لیں کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے اسے نہ کپڑے کی خواہش ہوگی بچہ جو ہے، نہ اسے پیشاب پخانے کی کوئی وہ ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے کہیں بھی کر دیا اس کو تو ان چیزوں کی کوئی اویئرنیس ہی نہیں. اسے صرف ایک چیز محسوس ہوتی، بھوک لگ رہی ہے، اسے کچھ کھانا ہے، اور وہ جیسے ہی ماں کی چھاتی سے لگتا ہے وہ دودھ پینے لگتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جو ضروریات ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ انسان کی پوری کر رہے ہیں. آگے دیکھیں اگلی ہے. آگے فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے، یعنی زندگی اور زندگی کی ضروریات اس سے وہی رزق پیدا کرنے والا ہے، وہی پانی مہیا کرنے والا ہے. اب اس میں دیکھیں بڑی گہری بات ہے. ایک تو یہ کہ وہ رزق دیتا ہے، اللہ نے انسان کو قوت ہے، طاقت دی ہے، اور کھا رہے ہیں اور کماتا ہے اور اس کے بعد رزق لے کر آتا ہے کھانے پینے کی چیزیں اور کھاتا ہے، پکاتا ہے اور پھر کھاتا ہے، یا پھل فروٹ ہے تو ایسے ہی کھاتا ہے. لیکن جو کچھ بھی کھاتا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ جی فلانا فروٹ ہے تو اس میں یہ وائٹامنز ہیں، فلانے میں یہ ہے، فلانے میں وہ ہے، سب کچھ ہمیں معلوم ہے. آج بڑی نالج ہے ہمیں، یہ کھائیں گے تو اس سے فائدہ ہے، یہ کھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا. لیکن وہ فائدہ پہنچتا کیسے؟ کون پہنچاتا ہے؟ اور جب ہم کھاتے ہیں تو ہضم جو ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ ہم تو کھا پی کے آرام سے بستر پہ ہوتے ہیں، اور مشین جو اندر کی چل رہی ہوتی ہے وہ کون چلا رہا ہوتا ہے؟ ایون کہ جو ایک لقمہ منہ میں ہم ڈالتے ہیں وہ اندر ایسا لعاب ہے ہمارے، اور پھر یہ زبان اور دانت ان سب کی مدد کے ساتھ ہم سوچتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اگر آنا جانا کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور کھا رہے ہوتے ہیں. وہ لعاب اور یہ ساری اندر کا جو سسٹم ہے ہمارا وہ اس کو اندر دھکیل دیتا ہے بغیر حلق میں پھنسے ہوئے. اور ذرا سا سوچیں ایک قطرہ پانی حلق میں چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ کھانس کھانس کے حال بہت برا ہو جاتا ہے. ہم لوگ کو تو سرک جاتا ہے نا، جیسے جس کو کہتے ہیں. سب ساتھ ساتھ نالیاں بنی ہوئی ہیں لیکن نہیں مجال ہے جو ادھر سے ادھر چلا جائے کوئی. تو یہ ساری کیا ہے؟ کھلانے پلانے. اور پانی جو آپ پیتے ہیں، آپ نے تو پانی پی لیا، لیکن کہاں کہاں باڈی میں ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، کس جگہ پہ ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، وہ سب کے سب ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو فاضل پھر چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈسچارج ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انتہائی تکلیف یعنی مرض کا تذکرہ کر کے اس کی کرم نوازیوں کا ذکر کیا کہ وہ مجھے شفا دیتا ہے. فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. اس لیے ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے صرف اور صرف وہی عبادت کا لائق ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں، غور و فکر کریں تو مرض جو ہے، بیماری جو ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو
انداز گفتگو ہے، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کہ انہوں نے بیماری کی نسبت اللہ کے بجائے اپنی طرف فرمائی کہ یہ تو محض اللہ کی کیا ہے، بیسیکلی تعظیم کا انداز ہے، کسر نفسی کا انداز ہے، ورنہ بیماری اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے نا، بیماری بھی تو اللہ ہی تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اللہ کی ذات سے منسوب نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر بات رکھی۔ دیکھیں بیماری اور شفا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جاندار کی طبیعت ہی اس کی سب سے بڑا علاج ہوتی ہے، نیچر جو ہے نا وہ سب سے بڑا علاج ہے۔ کیسے؟ یعنی اگر آپ کے جسم میں کسی مقام پر کوئی نقص ہو جائے تو طبیعت فوراً متوجہ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، ڈاکٹر تو بعد کی بات، ڈاکٹر کے پاس آپ کب جاتے ہیں؟ جب آپ کو اپنی باڈی میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف محسوس ہوتی تب جاتے ہیں نا۔ باہر سے تو کوئی نہیں آ کے بتاتا ہے آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ سم تھنگ رانگ، میری جسم کے اس حصے میں کچھ پرابلم ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ تو یہ جو تکلیف کا ہونا ہے یہ بھی رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بیماریاں ایسے دے دے کہ تکلیف ہی نہ ہو اور اندر ہی اندر چیزیں خراب ہوتی جائیں، اینڈ میں جا کے پتہ چلے تو پھر کیا ہو؟ اور کبھی کبھار ایسا ہوا بھی نا، لوگوں کا ہم سنتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور اندر ہی اندر چیزیں جو ہے پکتی رہیں اور ہوتے ختم۔ تو اس پہ بھی اللہ کا انسان شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک طریقہ بنائی، گویا اسی طرح جیسے کوئی آفت آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ارد گرد میں کوئی چیز جیسے ہوتی ہے، جیسے استغفر اللہ، سوچیں آپ خدا نخواستہ گھر میں کہیں آگ لگ جاتی ہے تو ایک اسمیل ہوتی ہے جو انسان کو بتاتی ہے، اور انسان جو فوراً بھاگتا ہے کہیں میں نے چولہا تو نہیں آن چھوڑ دیا، کہیں پہ کوئی آگ تو نہیں لگ رہی، کہیں کوئی ایسی بات ہے۔ تو یہ سونگھنے کی جو حص ہے یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہیں کوئی آواز آتی ہے زوردار تو انسان نیند میں بھی ہو تو اٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اور فوراً پھر اس کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے یہ کیا ہوا، اور جاتا ہے اس کی طرف۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت، اس کا مزاج ایسا بنایا ہے جو دوائی کا کام دیتا ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے نا پہلے ہی سے، اور پھر انسان ان مشکلات سے، اس مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب تکلیف ہے، بیماری ہے، تو دواؤں میں بھی تاثیر کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر تو کیا ہے، ہمارے لیے ذریعہ ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی کام بغیر ذریعے کے نہیں کیا، کوئی نہ کوئی وسائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ شفا تو اللہ دیتا، ایک ہی دیکھیں سیم بیماری کے دو پیشنٹ ہوتے ہیں، رائٹ، ساتھ ہوتے ہیں دونوں، سیم دوائیاں دی جا رہی ہوتی، ایک کو شفا ہو جاتی ایک کو نہیں ہوتی۔ کون دیتا ہے؟ ایک ہی ڈاکٹر دے رہا دوائی، کیس دونوں کا سیم، اللہ دینے والا ہے نا، اللہ ہے اصل۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والذی یمیتنی ثم یحیینی، اور وہ مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دلیل دی کہ وہ میری زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، اس لیے وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ والذی یمیتنی، وہ مجھے موت دے گا، یعنی انہوں نے شعور کو بیدار کرنے کے لیے زندگی کا انجام بھی بتا دیا کہ میری موت اس کے ہاتھ میں، رائٹ۔ اور یہ عقیدہ بڑا زبردست ہے، یہ عقیدہ انسان سے بڑا، جتنا زیادہ پکا یہ عقیدہ ہوگا کہ جب تک اللہ نہ چاہے ہم مر نہیں سکتے، اللہ اکبر، اتنا ہی زیادہ انسان نڈر ہوتا چلا جاتا ہے پھر، اور جتنا کمزور یہ عقیدہ ہوتا ہے، رائٹ، اتنا ہی ڈرپوک ہوتا چلا جاتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ ساتھ ہی ایک میسج اور بھی دے دیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی۔ کیوں دیا؟ تاکہ ڈرایا جائے کس چیز سے؟ حساب کتاب سے، یعنی جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے، جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کرنی ہے، جس کے سامنے اپنی زندگی کے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، لہٰذا وہی حق رکھتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے۔ دلیل، اب دیکھیں کیا دلائل دیے ابراہیم علیہ السلام،
اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں دلیل سے بات کرنا. سبحان اللہ. والذی اطمع اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا اور اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیے. یعنی طمع یعنی امید رکھتا ہوں، جس سے میں امید رکھتا ہوں. یعنی انہوں نے سب بتوں سے اظہار بیزاری کی اور ایک اللہ سے امید کا رشتہ قائم کیا. اللہ سے کیا رشتہ ہے ہمارا؟ امید کا ہی تو ہے. ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ جزا کے دن وہ میرے خطا بخش دے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کو پاک اور صاف تصور نہیں کیا. پیغمبر، خلیل اللہ، اللہ کے دوست، یہ نہیں کہہ رہے کہ میری تو خیر ہے، میں تو پیغمبر ہوں، تم لوگ اپنی خیر مناؤ، میں تو بخش ہی جاؤں گا، آئی ایم دا پروفٹ. نہیں، کوئی پراؤڈ نہیں، کچھ نہیں. آجزی. اور اس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے. شیطان نے بھی تکبر ہی کیا تھا نا، اور شیطان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی یہ ڈال دیتا ہے. دیٹس مائن. بچے کیا کہتے ہیں؟ ٹوائز نہیں دیتے، نہیں میرا ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی وہ ڈالتا ہے. تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے. نعمتیں اللہ نے دی ہیں، طاقت اللہ نے دی ہے، آپ کی اوقات، میری اوقات، اللہ نے جو بھی عزت دے رکھی وہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہمارا کیا کرنا؟ اگر ہم سب اپنی بات کریں تو واقعی ہم تو جو کھا پی رہے ہیں، اتنے آسائشوں میں رہ رہے ہیں، اور اتنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو صرف اس کا فضل ہے، صرف اس کا فضل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اپنے خطاؤں کی معافی مانگی. سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. سورہ آل عمران 135. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حالت کفر میں صلح رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا. صحیح مسلم کی روایت ہے 518. رائٹ. یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، معافی مانگتے رہنا چاہیے. خالی وہ تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی انسان کر سکتا ہے، ظاہر اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن شعوری معافی مانگنا، رائٹ، شعور سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنا. چلیں انشاءاللہ تھوڑی سی یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیو رکھیں گے. آیت نمبر 68 سے 82 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي
الخطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. چلیے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. ربی حبلی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما. حکمت حکم سے، ہا کاف میم اس کا روٹ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ قوت فیصلہ، نبوت، رسالت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حدود کی پہچان اور علم و فہم. رائٹ، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہر چیز کو ویسے ہی دیکھوں جیسے کہ وہ حقیقی طور پر موجود ہے. کھوٹا کھوٹا ہی نظر آئے، کھرا کھرا ہی نظر آئے. کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ یا اللہ جو چیز جیسی ہے وہ ویسے ہی دکھے. اگر یہ حق بات ہے تو حق بات حق ہی دکھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی جھول نہ نظر آئے، کوئی نقص نہ نظر آئے، کوئی شک نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، یا تھوڑی بلری نہ ہو چیز. جیسے ہوتا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے آئیز ویک ہوتی ہیں جب ہماری، تو کیا ہوتا ہے ہم گلاسز پہنتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے، اور جب ہم گلاس اتار دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بلری دکھ رہی ہوتی ہیں چیزیں. لیکن جیسے ہی آپ پہنتے ہیں، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو وہ نمبر آپ کا جو چیک کرتا ہے تو وہ بار بار گلاس کو چینج کرتا ہے اور پوچھتا ہے ناؤ دس یہ کریکٹ ہے یا یہ صحیح ہے، اے اور بی، اے اور بی بار بار پوچھتا ہے. اے صحیح ہے یا بی صحیح ہے، چینج کرتا ہے آپ کے وہ گلاسز کو بار بار، اور آپ پھر بتاتے ہیں یس اے بیسٹ ہے. پھر دوبارہ کچھ کرتے 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 فائنلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کلیئر چیز جو ہے نظر آنے لگتی ہے، اور پھر آپ ہنستے ہیں بعد میں کہ اوہو یہ تو ایس لکھا ہوا تھا اور میں اس کو کچھ اور ای پڑھ رہی تھی، ہے نا. پھر انسان حیران ہوتا ہے کیونکہ کلیئر ہو گئی ہوتی ہیں چیزیں. تو ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. ربی حبلی حکما، اے اللہ مجھے حکمت عطا کر. دعا کریں اپنے لیے، میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ جو حق ہے، جو سچ ہے وہ دکھا مجھے، اور اسی پہ پھر چلا بھی. اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ یا اللہ تو ہی ہمیں ایسے چلا جیسے ہوتا ہے نا ایک بچے کو انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے، ویسے چلا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے. گویا جب کوئی دین کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ حکمت کی طرف چل پڑا. اور اس میں پھر وہی بات کہ جس کے اندر جتنا علم آتا ہے نا وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو درخت جتنا زیادہ پھل دے رہا ہوتا ہے وہ اتنا ہی کیا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے. اور اس پھل سے، اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں نا. زیادہ لوگ جھکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے پھر فروٹس کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں چھاؤں بھی بن جاتی ہے، چھاؤں بھی ملتی ہے. لیکن اگر ایک درخت ایسا ہے جس میں پھل کم لگے ہوئے ہیں اور وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے، اکڑا ہوا، تو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سیدھا کھڑا ہے تو اس کا کوئی چھاؤں بھی نہیں خاص بن رہا، اور پھل توڑنا بھی مشکل ہے، اور وہ جھکا ہوا چکے نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میری آپ کی ذات سے اس دنیا کے لوگوں کو تک خیر پہنچے تو جھکے ہوئے بنے، پھلدار درخت بنے. آگے فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. یعنی میں دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہوں اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ملا دے. آخرت میں یعنی انبیاء اور صالحین کا ساتھ. حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں دعا مانگی تھی. کئی دعائیں ان کی ملتی ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. بہت ہی خوبصورت دعائیں، ضرور یہ مانگنی چاہیے ہمیں. کیا ہے؟ اے اللہ اعلیٰ رفیقوں میں ملا دے مجھے. اے اللہ میری بخشش کر دے. اللہم اغفر لی وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے اعلیٰ لوگوں میں شامل فرما دے. یعنی آخرت میں بھی اعلیٰ لوگوں کے ساتھ، دنیا میں بھی اعلیٰ لوگوں کے ساتھ.
ایک اور دعا بھی آپ نے کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے کہ اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، مسلمانی کی حالت میں موت دے اور نیکوں میں ملا دے، جہاں نہ رسوائی ہو اور نہ ہی تبدیلی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ شعور رکھتے تھے کہ انسان کا دل کسی بھی وقت برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ ایسا ہے؟ آپ فیل کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم سب فیل کرتے ہیں نا۔ تو اس لیے وہ نیک لوگوں کا ساتھ چاہتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ عمل صالح کرنے کے مواقع مل سکیں اور برائیوں سے دور رہ سکیں۔ تو اب اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، آمین ثم آمین۔ وجعل لی لسانا صدق فی الآخرین، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ بعد میں آنے والے میرا ذکر اچھے انداز میں کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے اسی دین پر قائم رہیں، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو علم و حکمت سے نوازا، جس کی بنا پر وہ تمام انبیاء اور مرسلین پر ان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اور واقعی انہوں نے جو قربانیاں دیں اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فضیلت دی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی آپ قوم کو اٹھائیں، ایون کہ مشرکین جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کسی بھی قوم کا کوئی اختلاف نہیں، سب ان کو مانتے ہیں۔ سورہ صافات میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا، سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ میرے مومن بندوں میں سے تھا۔ یعنی نیک لوگوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی بہترین دیتے ہیں۔ اور ہم اس میں پڑھتے ہیں نا درود ابراہیم میں کیا ہے، کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم، تو ان کا ذکر تو ہمیشہ تک کے لیے رہ گیا، رائٹ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر جمیل کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، ذکر جمیل کے لیے، سچی ناموری کے لیے۔ اس میں پھر وہی بات ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی دکھاوا یا شہرت یا اس کی بات آ رہی نہیں ہے، سچی ناموری کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں طلب اور جاہ یعنی عزت کی طلب کو ممنوع اور مذموم قرار دیا گیا نا، جبکہ انبیاء نے اس کے لیے دعا کی۔ تو طلب اور جاہ اور سچی ناموری جو ہے نا، اس میں یعنی فرق ہے، اور وہ یہ کہ اگر کام اچھا کیا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا نام بھی روشن ہوتا ہے، رائٹ؟ امام ترمذی اور نسائی نے سیدنا کعب بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکری کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بکریوں ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا 2 خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال کی محبت، دوسرے اپنے عزت و جاہ کی طلب۔ یعنی اگر مقصد دنیا ہے، دنیا میں میرا نام روشن ہو جائے، دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، دنیا میں ہر کوئی میری تعریف کرتا رہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے منع کیا گیا۔ اور آخرت کا کوئی وہ نہیں، کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، اور دنیا میں یعنی ان کی جو نیک ان کے احساسات، ان کے جو اعمال تھے، وہ سب کے سب اس دنیا میں پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ رہ جاتے۔ اسی کے بارے میں سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ جو مفہوم ہے اس بات کا، روایت کا، کہ محبت، دنیا کی محبت جو انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی، رائٹ؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ یاد ہے آپ لوگ کو یہ دعا؟ یا اللہ مجھے خود اپنی نگاہ میں تو چھوٹا اور حقیر بنا دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ تو یہاں بھی کیا مطلب ہے؟ آپ کنفیوز نہیں ہوئیے گا، 2 چیزوں کو میں ساتھ لے کے چل رہی ہوں۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کا مقصد یہ کہ لوگ نیک اعمال میں میری پیروی کریں،
سمجھ میں آئی بات؟ نیک اعمال میں لوگ میری پیروی کریں، یہی مقصد ہے ساری. یعنی یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس کا بھی یہی مقصد ہے، سچی ناموری عطا کرے. اور یہاں جو میں نے یہ دعا آپ کو پڑھ کے سنائی، اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کے سامنے بڑا، بڑے سے مراد یہ نہیں کہ وہ بڑے، میں بڑا بن جاؤں اور باقی سب جو ہے حقیر ہیں اور چھوٹے بن جائیں، نہیں، مطلب یہ کہ نیکی کے اعمال میں میری پیروی کی جائے، اس سے منع نہیں کیا گیا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص واقعی میں صالح اور نیک ہو، لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لیے ریاکاری نہ کرے، اس کے لیے لوگوں کی طرف سے مداح اور ثنا کی محبت مذموم نہیں. یعنی پھر اگر وہ یہ طلب کرتا ہے تو غلط نہیں. مطلب یہ کیا ہوا؟ یعنی اکیلے میں تو کچھ کر نہیں رہے، اکیلے میں تو ٹیڑھی میڑھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ریاکاری ہو گئی، دکھاوا ہو گیا. یہ شو آف ہوگی. اور اسی طرح کسی بھی عمل کو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اور تنہائی میں کچھ بھی کر رہا ہوں انسان، لوگوں کے سامنے تو بڑے ملانی اور ملانا بنے ہوئے، بڑی واہ واہ ہے، لیکن انسان کا تو پتہ اصل تنہائی میں چلتا ہے. اور اس وقت شیطان کیا بہکاتا رہتا ہے، کیا وہ یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. نہیں، مومن کا پتہ ہی تنہائی میں چلتا ہے ایکچولی، کہ وہ اپنے رب سے کتنا ڈرتا ہے. امام غزالی نے فرمایا کہ دنیا میں عزت و جاہ کی محبت 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. اول یہ کہ اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور اس کے بالمقابل دوسرے کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو، بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے ہو کہ لوگ میرے معتقد ہو کر نیک اعمال میں میری اتباع کریں، یعنی مجھے فالو کریں. مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر نہیں جاننا یا ریاکاری کہ اپنے آپ کو بہت اچھا بنانا، نہیں. مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ آپ کورس میں صدقہ جاریہ بنے، تو آپ لے کر آتے تو کس لیے لے کر آتے؟ اس لیے تھوڑی کہ میں کل کو جب کبھی بات ہو تو میں کہہ سکوں گا میری وجہ سے 50 لوگ آ گئے. نہیں، یہ تو پھر ختم ہو گئی. اگر یہ آپ نے بول دیا تو پھر ختم ہو گئی بات، پھر تو وہ دنیا کی بات ہو گئی، رائٹ؟ وہ دنیا ہی میں رہ جائے گی. پھر واہ واہ تو ہو جائے گی، ہاں جی سب کہیں گے اوہ اچھا ریئلی. لیکن اگر آپ چپ رہے، خاموش رہے، کیونکہ یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے نا، بتانے کی کیا ضرورت ہے کسی کو، تو پھر اس کا اجر ملے گا، بے شمار اجر ملے گا. دوسرا یہ کہ جھوٹی ثنا خوانی مقصود نہ ہو، کہ جو صفت اپنے اندر ہے ہی نہیں، لوگوں سے اس کی خواہش کرے کہ وہ اس کی اس صفت پہ تعریف کرے. سمجھ میں آیا؟ بہت ہی زبردست یہ بات کہ لوگوں، ایک تو یہ کہ لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے کام نہ کیا جا رہا. کوئی تعریف کرتا ہے اچھا لگتا ہے آپ کو، رائٹ؟ لیکن اگر وہ تعریف غلط ہو رہی ہے تو پھر پریشانی کی بات ہے کہ میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے لیکن لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں. اللہ سے پھر انسان دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا. ایک دعا سکھائی گئی ہے نا اس کے لیے. تیسرا یہ کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی گناہ یا دین کے معاملے میں مداحنت اختیار کرنی پڑے، رائٹ؟ تو یہ اس طرح سے یہ ساری بات جو ہے واضح ہوتی ہے. یہ فرق ہے پیغمبر کی دعا کا، اور بندے اگر دنیا کی چاہ میں کرتے ہیں تو پھر اس کا مقصد جو ہے وہ یہ واضح ہو. یہاں پہ آگے وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، بہت ہی پیاری دعا ہے. بہت دن ہو گئی یہ والی دعا نہیں مانگی، پہلے ہم کلاس کے شروع میں بہت مانگا کرتے تھے. اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. جنت کے وارث کون ہوں گے؟ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت سے ہی اہل ایمان اور اہل تقوی والے ہوں گے. وارث کیوں کیسے ہوں گے؟ اس لحاظ سے ہوں گے جن کے اعمال ایسے ہوں گے، رائٹ؟ نعمتوں بھری جنت کا وارث بننا بڑی قدرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے. ہمارے نہ تو اعمال ایسے ہیں، نہ ظاہر ہے کہ ہو سکتے ہیں، بس اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت کا وارث بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. چلیں اس دعا کو سنتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. جی آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کنٹینیو رکھوں اس کو یا روک دو یہاں پہ؟ میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا آج. چلے اس کو ہم یہیں روکتے ہیں، کوئی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ کل ملا کے اگلا لیسن بھی اور یہ بھی ختم کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب راضی ہیں یا کہیں تو میں کمپلیٹ کر لوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں لے لوں گی 15 منٹ 20 منٹ اور لگے گا شاید. 1 کا مطلب ہے کہ رک جاؤں، رائٹ، اسٹاپ کر دو. ٹھیک ہے کل، ٹھیک ہے جی. چلیں انشاءاللہ کل کرتے ہیں، باقی اس کو تھوڑا سا رہ گیا، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.